بالکل بھینس کی بھی ہو جاتی ہے, بھینسے کی بھی ہو جاتی ہے, صحیح اور صحیح کٹے کی بھی ہو جاتی ہے جبکہ وہ 2 سال کا ہو. بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے, بھینس کا دودھ پی سکتے ہو, قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحیح نہیں, بھینس کا دودھ پیتے ہو, مکھن کھاتے ہو, گھی کھاتے ہو, بھینس کیوں حرام ہو گئی کہ صحیح. بھینس کا اگرچہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے, لیکن پوری امت کا, تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں. اگر یہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو, مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا حرام. تو آپ مجھے بتائیں فقہ حنفی میں کینگرو کا مسئلہ. اور قربانی میں بہتر نہیں, نہ کرنا بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے جن جانور کی, ہاں آپ کو یہ کہا ہمارے پاس تو یہ جانور ہی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن, اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ. اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا کیسا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے, بھینس کی قربانی ہوتی نہیں ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے. تو کیا معاملہ, تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں, یعنی کہ دعوت اسلامی کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. شروع کرتے ہیں. بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بالکل بھینس کی بھی ہو جاتی ہے, بھینسے کی بھی ہو جاتی ہے, صحیح اور صحیح. کٹے کی بھی ہو جاتی ہے جبکہ وہ 2 سال کا ہو. تو عمومی طور پر اصل میں بھینس کی نہیں جاتی, لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. جب شریعت نے 3 قسم کے جو جانور بیان کیے ہیں اس کے اندر تمام اقسام آ جاتی ہیں, جیسے اونٹ, گائیں, بکری. اب بکری میں تمام اقسام آ گئے, مینڈا, دمبا اور دیگر. اسی طرح گائیں کی بھی تمام اقسام آ جائیں گی, بیل آ جائے گی, بھینسا آ جائے گا اور بھینس آ جائے گی. یہ سب کی قربانی ہو جاتی ہے بالکل صحیح ہے اپنی شرائط کے. اچھا, بس دعوت اسلامی کا چھوٹا سا موقف تھا, وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. ایک امریکہ وغیرہ میں بھی ایسی ریڈ بل کر کی گائے ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ساری کیٹیگری اس میں آ جاتی ہے, ریڈ بل کی بھی اس حساب سے جائز ہوگی قربانی. چلیں آپ دوسرے موقف کی طرف چلتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے طارق مسعود صاحب, ان کا موقف سنتے کیا کہتے ہیں. سوری, یہ مکی الحجازی صاحب ہیں. طارق مسعود صاحب ان کے بعد آئیں گے. مکی الحجازی صاحب ہیں, مدینے میں ہوتے ہیں, تو ان کا موقف سن لیتے ہیں. مکے میں ہوتے ہیں آئی تھنک. کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی, مجبوری کے تحت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جب اور کوئی چیز نہ ملے, کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کے پاس جو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی, ان سے پوچھیں بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی. کیا وہ حلال نہیں ہے؟ کیا اس میں 7 حصے نہیں ہیں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے ذبح نہیں ہوگی. حضور نے تو گائے بھی ذبح نہیں کی, حضور نے تو 100 اونٹ ذبح کیا. تو تم بھی اپنے ملکوں میں قربانی میں صرف اونٹ ذبح کیا کرو. صحیح. بس بیٹھے رہتے ہیں, مسئلے بناتے رہتے ہیں. بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے, بھینس کا دودھ پی سکتے ہو, قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحیح. نہیں, بھینس کا دودھ پیتے ہو, مکھن کھاتے ہو, گھی کھاتے ہو, بھینس کیوں حرام ہو گئی کہ قربانی نہیں ہو سکتی؟ بالکل صحیح. گائے کی طرح ہے. اچھا, آپ نے ان کا موقف سن لیا. آپ طارق مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ جائز ہے. چلیں. اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا حکم. حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیق گلگت سے. صحیح. بھینس کا اگرچہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے, لیکن پوری امت کا, تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں. صحیح ہے. تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے. تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت, اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے. یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اجماع امت بذات خود ایک مستقل دلیل ہے. تو ان کا بھی موقف سن لیا آپ نے. سب کے چھوٹے چھوٹے موقف ہیں تاکہ آپ کو رہنمائی ہو جائے. ان کے اتنے ہی موقف ملے ہیں مجھے. اور انجینئر صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اب آ رہا ہے جناب بھینس کا مسئلہ. یہ بھینس بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے, خصوصاً کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے لیے. تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر 31 میں گفتگو کی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے بھینس کے حلال ہونے پر. بالکل صحیح ہے. اور اس میں نے بتایا کہ اگر یہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو, مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا حرام. تو آپ مجھے بتائیں فقہ حنفی میں کینگرو کا مسئلہ. ان کے بعد بھی 500 سال کے لوگوں کو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. تو میں بتاتا ہوں کینگرو حلال ہے کیونکہ وہ بھی مویشی ہے, بہیمۃ الانعام میں آتا ہے, حلال ہے کیونکہ اس کی حرمت کوئی نہیں ثابت. تو آپ سب میرے مقلد ہو جائیں. میں نے بتایا کینگرو کا مسئلہ میں نے حل کر دیا. تو یہ بات سمجھ لیجئے, بھینس حلال ہے. جہاں تک بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے
تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلہ. ہمارے جو حنفی لوگ ہیں وہ اس کو بھینس تو ظاہر قربان نہیں کرتے, اتنی کوئی بیوقوفی کون کرے گا. دودھ دینے والی بھینس جو اتنی مہنگی آتی ہے 2.5-3 لاکھ اور بعض 5-6 لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں, صحت مند قسم کی آسٹریلین جو ہے, تو وہ قربان کرتے ہیں بھینس کا نر, اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر. بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لیے, گائے کے میل کے لیے, تو وہ کرتے ہیں قربان. تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی مسئلہ ہے. اب اس میں میری اپنی رجوع اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے, اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنے میں ہی عافیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ڈیٹیل مویشی بتائے گئے ہیں, اب اس کے علاوہ بھی کئی مویشی ہیں جو حلال ہیں. نیل گائے حلال ہے, ہرن, اگر کوئی ہے جی ہرن اور بکری تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہرن کی قربانی بھی, اب یہ تو حنفی بھی نہیں مانتے. لہٰذا قیاس جو ہے اس مسئلے میں کرنے سے بچا جائے. قیاس کو ہم اسلام کا حصہ مانتے ہیں, لیکن کتاب و سنت اجماع میں اگر کوئی بات نہ ملے تو. لیکن اگر کوئی بھینس کی قربانی کر لیتا ہے ہم اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتے اس مسئلے میں, کیونکہ مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہے. صحیح ہے. انجینئر آپ کا موقف آپ نے سن لیا ہے, اور ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. نے بتایا کہ جو جانور ذبح کر سکتے ہیں, تو بہت سے علاقوں میں بھینس یا ہیلی بھی کر دیتے, تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ میں نے ایک سوال کیا جانور ذبح کرنے کے تعلق سے, بہت سی جگہ بھینس اور ہیلے کی قربانی ہے, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے, کرنا تو یہ چاہیے کہ جن جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہی جانوروں کی قربانی دی جائے. اور بہیمۃ الانعام جو جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بھیڑ اور اس کی جو میل فیمیل سے مذکر مؤنث, بکرا بکری, گائے بیل, اونٹ اور اونٹنی, یہ 4 چیزوں کو ذبح کیا جائے گا. مطلب 4 نسل کے 8 جانور ہوں گے نا, مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث, ٹھیک. تو 8 جانور ہوتے ہیں جن کو ذبح کیا جائیں گے. اس کے علاوہ جیسا بھائی نے سوال کیا کہ بھینس اور ہیلے کی قربانی کیا جائز ہے, اس معاملے میں علماء کا کثیر اختلاف ہے. اس لیے کچھ نے کہا کہ جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس سے ہے, لہٰذا کہا زکوٰۃ دے دی جائے. اب جب گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تو بھینس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی, تو کچھ نے کہا جب بھینس کی زکوٰۃ دی جائیں گی تو بھینس کی قربانی بھی کرنا درست ہوگا, ٹھیک ہے. بہرحال اس معاملے علماء کا اختلاف ہے. تو اس بات میں یاد, جیسا کہ صلی اللہ امرتسری رحمہ اللہ, انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. ایک جو ہے اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی, صلی اللہ امرتسری, ٹھیک, جنہوں نے غلام احمد قادیان سے مناظرہ بھی کیا تھا. انہی کے مناظرے کے بعد الحمدللہ جو مناظرہ ہوا تھا, غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ سچا زندہ رہے گا, جھوٹا مر جائے گا. اس کی زندگی میں جھوٹا آدمی جس سے مناظرہ کریں گے زندگی میں, اور ان سے جو مناظرہ کیا اور انہی کی زندگی میں کچھ سالوں بعد تو مر گئے, ٹھیک. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جائز ہے. بہت سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے, بہت سو کا قول ہے کہ وہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ ہم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس معاملے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائیں گی. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے زکوٰۃ تو دی جائیں گی کہ تو وہ گائے کی جنس سے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن قربانی کیوں نہیں پھر اس کی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے علماء اس معاملے میں جو رائے رکھتے ہیں, ایک بہت اچھی رائے ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے اور کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے. وہ کیسے؟ کچھ چیزوں کا کرنا احتیاط میں بہتر ہے اور کچھ چیزوں کا نہ کرنا احتیاط میں بہتر ہے. بھینس کو زکوٰۃ میں گائے کی جنس پکڑنا یہ بہتر ہے, اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے. بالکل صحیح ہے. بھینس کو گائے کی جنس پکڑنا زکوٰۃ میں بہتر ہے, اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے, نہ دینے پہ بہت سخت انجام ہے. وہ جانور جو ہے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے کھروں سے رونتے ہوئے جائیں گے روز قیامت. تو بہتر ہے, اس لیے کہا دیا جائے زکوٰۃ کے اندر. دوسرا, قربانی میں وہ منع کرتے ہوئے اس لیے کہ قربانی میں بہتر ہے کہ نہ کی جائے, چونکہ رسول اللہ نے نہیں کی. سمجھ رہے نا آپ کو, کچھ میں کرنا بہتر ہے, کچھ میں نہ کرنا بہتر ہے. تو ایک ہی جانور ہے, زکوٰۃ میں بہتر ہے دے دے, چونکہ فرض چھوٹ جائے گا نہ دے تو, اور قربانی میں نہ کرے اس لیے کہ کوئی گناہ تھوڑی ہو رہا نہ کرنے کا. بالکل صحیح ہے. صحیح بات ہے نا. اور میں بھی زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں اسی قول کو, کیونکہ زکوٰۃ میں بہتر ہے اور قربانی میں بہتر نہیں, نہ کرنا بہتر ہے. چونکہ اللہ کے رسول نے جن جانور کی, ہاں آپ کو یہ کہا ہمارے پاس تو یہ جانور ہی نہیں ہے, یہ جانور ہو نہیں سکتا. جیسے کہ مثال کے طور پر یو پی چلے جائیے, صحیح ہے, ہندوستان کا ماحول لے لیجیے, یو پی کا, تو وہاں گائے بیل دونوں ذبح نہیں کر سکتے آپ. اونٹ خریدنے کی طاقت انسان میں ہوتی نہیں, اور بکروں کے استطاعت سے باہر چلے گئے پورے بکرے نکل کے 7,000 8,000 10,000 کہاں سے لائیں گے آدمی. مطلب 2 داتا بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے نا. اس سے تھوڑا آگے چلے جائیے آپ, نیپال میں چلے جائیے. نیپال میں بکری بکرا بھی نہیں ہے اور گائے اور بیل بھی نہیں کاٹ سکتے آپ. صحیح ہے, بالکل آپشن آپ کے اونٹ اور ہیلا ہی بچتا ہے پھر کٹھا, مطلب بھینس اور اس کا میل فیمیل. ان مجبوری میں اگر وہ پھر اس معاملے کو مان لیں کہ اب قربانی چھوڑنے سے بہتر احتیاطاً کر لینا ہے, تو وہاں پھر وہ لاگو ہو جائیں گی بات.
قربانی چھوڑنے سے بہتر ہے کر لینا. وہاں پھر لاگو ہو جائیں گے یہ بات جا کر کہ بھینس گائے کی جنس سے ہے. لیکن جہاں رہتے ہیں جن علاقوں میں ہم ہیں ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے اونٹ موجود ہے, گائے بیل موجود ہے, بکریاں موجود ہے, سب پھر کہیں کے لیے ہم جانا. ڈیپینڈ ہے یہ سچویشن سیناریو پہ, لیکن اس معاملے اہل علم کا اختلاف ہے. آخر میں بات یہی کہوں گا واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے, اور ماحول کے حساب سے بہتر اور غیر بہتر, درست اور غیر درست بتانا ہے. سو دوستو آپ کے سامنے سارے موقع میں نے پیش کر دیے ہیں اس کے حوالے سے, بھینس کی قربانی کے حوالے سے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں بچنے میں عافیت ہے کہ قربانی بھینس کی نہ کی جائے. ہاں کہیں اگر مجبوری ہے کہ جانور کوئی نہیں ہے اویلیبل تو بھینس کی کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی, تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیے گا, اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیے گا, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.